عمران خان صاحب ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے حکومت میں لاؤ، یعنی کہ یہ بات انہوں نے 2013 سے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے حکومت میں لاؤ، مجھے حکومت میں لاؤ، سب کچھ 90 دن میں ٹھیک کر دوں گا۔ 2013 کی جو الیکشن کیمپین تھی اس سے لے کر پھر آگے دھرنا آ گیا، دھرنے سے لے کر پھر اگلے الیکشن تک جو ہے وہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا کہ مجھے حکومت میں لاؤ، سب کچھ جو ہے وہ 90 دن میں ٹھیک کر دوں گا۔ یعنی کہ میرے پاس ایسی حکمت عملی ہے، میں نے سب کچھ جو ہے وہ طے کر لیا ہے، تیاری مکمل ہے، میرے پاس ایسی باصلاحیت ٹیم ہے کہ سب کچھ 90 دن میں ٹھیک کر دوں گا۔ اب جب کہ 3.5 سال میں کچھ نہیں ہوا تو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، جی سازش ہوئی، سازش ہوئی، سازش ہوئی، کیا سازش ہوئی؟ اب جب کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے پاس اقتدار آیا، 3.5 سال میں کچھ نہیں ہوا اور پر اقتدار ان سے چھین گیا، تو اب قوم کو بتانے کے لیے یہ ان کے پاس نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ملک کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام کروائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سی پیک کے اوپر جو ہے وہ کام کروایا، بلکہ سی پیک کے اوپر جو ہے وہ کام ان کے دور حکومت میں بند ہو گیا۔ یاد رہے کہ 2018 سے سی پیک کے اوپر کام بند ہے۔ یہ بتانے کے لیے ان کے پاس نہیں کہ میں نے ملک کے اندر روزگار کے مواقع فراہم کیے، یہ بتانے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں کہ میں نے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی صنعتی انقلاب لایا، اور یہ بھی بتانے کے لیے ان کے پاس ایسی بات نہیں کہ پاکستان کے اندر میں نے جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے روزگار جو ہے وہ پیدا کیا، روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسی بات بتانے والی ہوتی تو وہ عوام کو ضرور بتاتے، بس انہوں نے یہ کیا، جی سازش ہو گئی، سازش ہو گئی، سازش ہو گئی۔ اور عجیب بات ہے، بہت عجیب قوم ہے، بہت عجیب لوگ ہیں کہ جو ان کی اس بات کو جو ہے وہ سچ سمجھنے لگے اور ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص جس کو اقتدار دیا گیا اور جن لوگوں کی وجہ سے جو شخص اقتدار میں آیا، آج انہی لوگوں کو بار بار سیاست میں لایا جا رہا ہے۔ فوجی ترجمان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمیں سیاست میں نہ لایا جائے، لیکن بار بار ان کا ذکر کر کے قوم کے ذہنوں میں ایک عجیب و غریب جو ہے وہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ قوم کو جو ہے وہ فوج کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب یہ بھول چکے ہیں کہ ان کو اقتدار کے اندر لایا کون۔ اگر ہم 2010 سے پیچھے چلے جائیں تو یہ کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم بنیں گے؟ کسی شخص کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کب اقتدار میں آئے گی، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے موسن ہیں اور ان کو اقتدار تک لائے۔ آج انہی کے خلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، انہی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور قوم کو اکسا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک خط کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سازش ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب ہمارے ملک میں جب سازش ہوتی ہے تو کیا کسی کو پتہ چلتا ہے؟ ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کبھی کوئی کچھ کسی کو پتہ چلا؟ کیا کبھی کوئی بات سامنے آئی ہے؟ اور ایک بار پھر یہ قوم یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے جی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم سری لنکا کی صورتحال دیکھیں تو سری لنکا کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے۔ معاشی خراب صورتحال کے بعد وہاں پر سیاسی صورتحال بھی بہت سنگین ہو چکی ہے۔ سیاسی صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ لوگ سیاستدانوں کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک وزیر کے گھر کو آگ لگائی، انہوں نے ایک ممبر اسمبلی کے گھر کو آگ لگائی، اور عوام کا جو غم و غصہ اس حد تک بڑھا کہ سری لنکا کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ سری لنکا کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ کیا پاکستان کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو صورتحال سری لنکا کے اندر ہے، عمران خان صاحب اس کا اعلیٰ کار ہیں؟ کیا عمران خان صاحب قوم کو اسی طرف لے جا رہے ہیں؟ اگر وہ اس قوم کو اس طرف نہیں لے کے جا رہے تو ان کو یہاں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے اندر یہ بات کسی کو پتہ نہیں کہ ملک جو ہے وہ اس کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بیٹھ جائے۔ شکریہ ادا کرنا ہوگا ان دوست ممالک کا جن کی وجہ سے ابھی تک ہم اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ کہیں جو ہے وہ ہمارے ہاں صورتحال سری لنکا جیسی نہ ہو جائے۔ یہاں پر سیاستدانوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ قوم کو یہ جاننا ہے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔
قوم کو یہ نہیں جاننا، قوم کو یہ پتہ نہیں، قوم کو اس بات سے دلچسپی نہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، ملک جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، دنیا کے اندر ہمارا جو مقام ہے وہ اب کیا ہے۔ یقیناً یہ جو چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان، اس کے اوپر قوم ان کی بات کو سن رہی ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جلسے ان کے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ شخص جو یہ کہہ رہا تھا کہ 90 دن میں یہ کروں گا، 90 دن میں وہ کروں گا، 90 دن میں ملک ٹھیک کروں گا، 3.5 سالوں میں اس شخص نے کیا کیا؟ یہ جو لوگ عمران خان صاحب کی بات سنتے ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے حق میں بولتے ہیں، وہ ذرا 3.5 سال کا جائزہ تو لے لیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 3.5 سالوں میں پاکستان کو دیا کیا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، کیا ان کے اوپر کسی ایک بات کے اوپر بھی عمل ہوا؟ عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، سیاستدانوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے 3.5 سال میں یہ کیا۔ ان کے پاس یہ بات بتانے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنے اقتدار میں پاکستان کو یہ دیا۔ ان کے پاس یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنے 3.5 سال کے دور میں ملک کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ ایسی کوئی بات ان کے پاس بتانے کے لیے نہیں ہے جو انہوں نے 3.5 سال میں پاکستان کے لیے کی ہو۔ لیکن دوسروں کے اوپر تہمت لگانا، دوسرے سارے چور ہیں، دوسروں کو غداری کے سرٹیفکیٹ لگانا۔ ہاں البتہ ایک بات جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے کی ہے، وہ یہ کہ فرح گوگی کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا، فرح گوگی کو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ ملک کا سابق وزیر اعظم اور ایک ایسی خاتون کو جس نے کرپشن کی ہے، جس کے اوپر کرپشن ثابت ہو چکی ہے، نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، 100 اداروں کو خطوط لکھے جا چکے ہیں کہ فرح گوگی کے اوپر تحقیق کی جائے۔ فرح گوگی کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا سستی زمین لے کر مہنگے داموں میں اس کو فروخت نہیں کیا گیا؟ کیا جو رنگ روڈ جس جگہ سے گزرنا تھا اس رنگ روڈ کو، اس کو 1 ہفتہ پہلے فرح گوگی کی جانب سے نہیں خریدا گیا؟ پھر جب یہ بات سامنے آئی تو پھر اس کو مہنگے داموں فروخت نہیں کیا گیا؟ کیا یہ سکینڈلز فرح گوگی کے سامنے نہیں آئے؟ کیا فرح گوگی نے کرپشن نہیں کی؟ اگر کی ہے تو تب بھی، اگر نہیں کی ہے تو عمران خان صاحب کو، ایک سابق وزیر اعظم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں؟ فرح گوگی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے الفاظ ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں نے 3.5 سال میں یہ کیا، میری وجہ سے 3.5 سالوں میں پاکستان کو یہ فائدہ ہوا، یہ بتانے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں۔ یہاں پر جو لوگ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، جو ان کی بات کو سنتے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا، ان کو غور کرنا ہوگا، اور پاکستانی قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کہاں جانا تھا اور ہم کہاں چلے گئے ہیں، ہمارے خواب کیا تھے، ہماری منزل کیا تھی، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بہت غور طلب بات ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔